للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد میں مال خرچ کرنے کا ایک خاص جو ہے وہ مصرف بتایا مسلمانوں کو، کہ ایک تو جہاد کا عمومی انفاق ہے جو بیت المال میں دے دیا، اور وہ جہاد کی عمومی ضروریات میں، جہاد کے لیے اسلحہ ساز و سامان خریدنے میں، مجاہدین کی کفالت میں، دیکھ بھال میں خرچ ہو گیا. یہ ایک انفاق ہے خاص، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا کوئی مجاہد جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دی، اور اس وجہ سے اگر وہ کوئی اپنے معاش کا باصلاحیت آدمی ہے، اپنے معاش کے لیے کوئی دنیا میں اور کام کرتا تو بہت مال کما سکتا تھا، لیکن جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی وجہ سے اب وہ اپنے معاش کا انتظام نہیں کر سکتا، تو بطور خاص اس کو دے دینا. ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ایسا زخمی ہو گیا کہ اب وہ اپنے معاش کا انتظام نہیں کر سکتا، تو بطور خاص اسے ہدیہ کے طور پر وہ چیز دے دینا، کچھ مال دے دینا اور اس کی ضروریات کی کفالت کر دینا. یہ انفاق فی سبیل اللہ میں پھر ایک خاص مقام رکھتا ہے. اور اس طرح کا انفاق کرنے والا شخص اس مجاہد کے اعمال میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے. جس نے ایک مجاہد کو بطور خاص، کوئی آدمی جہاد میں اس کی خدمات ہیں، جہاد میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اور وہ جہاد کا کام کرتا ہے انفرادی یا اجتماعی، اس کو اگر مال دیا اور اس کی ضروریات کا تکفل کر دیا کہ وہ بیچارہ کبھی اپنے معاش کی پریشانی میں آ کر جہاد سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنے اس کام میں لگا رہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے اعمال کے اجر میں اس شخص کو شریک فرما دیتے. یہ ایک خاص انفاق ہے. تو مسلمانوں کے لیے اس میں ترغیب ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی انفاق کریں تاکہ جہاد کی عمومی ضروریات پوری ہوں، اور اس طریقے سے بھی انفاق کریں تاکہ جہاد کی خصوصی ضروریات پوری ہوں. اور اس میں ایک مضاف اجر یہ ہے کہ اس طرح کا انفاق کر لینے سے انفاق کا اجر تو اپنی جگہ پر، اس مجاہد کے ہر عمل کے اجر میں، اس کی دعوت کے عمل کے اجر میں، اس کے اللہ کے راستے میں چلنے کے عمل کے اجر میں، اس کے جہاد کرنے کے عمل، ہر عمل میں جو ہے یہ شخص برابر کا شریک ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کی تاکید اور اس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی اس آیت میں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کے راستے کے ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں باندھ دیے گئے، یا تو انہوں نے خود کو باندھ دیا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، یا پھر کسی عذر نے انہیں باندھ دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی زخمی ہو گیا یا کوئی اسیر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہ عذر کی وجہ سے بندھا ہوا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اپنے معاش کے لیے. یحسبهم الجاہل. اور ان کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ان کے حال سے ناواقف شخص انہیں مالدار سمجھتا ہے. من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات کا، اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کرتے، تو اس وجہ سے دیکھنے والا آدمی انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت مالدار ہیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے اس جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے اپنی ضروریات کا پورا کرنا بھی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ شخص مجاہد کیسے ہو سکتا ہے جو غیور نہ ہو؟ تو وہ لازمی بات ہے کہ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنے حالات مسلمانوں پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا. تو ایک عام نظر سے اس کو دیکھنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ بہت مالدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت، خاصیت بیان فرما دی. تعرفهم بسیماهم. آپ ان کی علامات سے انہیں پہچان لیں گے. لا يسألون الناس الحافا. اور وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تو ان لوگوں پر اس مال کو خرچ کرو. وما تنفقوا من خیر. جو مال تم اس کام پر خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی یہ اس کا بھی اللہ رب العزت جہاد میں خرچ کرنے والے مال کی طرح تمہیں اجر عطا فرمائیں گے.